بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اور فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ وقت بہت ہوگا، فراغت ہوگی، لیکن کچھ کر نہیں سکتے. آج جب دنیا میں ہمارے پاس وہی وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کن باتوں میں گزارتے ہیں؟ کن فضولیات کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور موت سے پہلے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی نیکیاں اس کے کام آتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اس مشکل سے نکال لیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. وہ کام جو دوسرے نہیں کر رہے تھے وہ اس کے لیے دل عزیز ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جو نعمتوں کا سوال ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں صرف کی، اپنے حاصل کردہ علم پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن چیزوں میں گلا دیا. تو آپ دیکھیے کہ ہم سب سے یہ سوال ہونے والے ہیں، ہم ان کے کیا جواب تیار کر رکھے، اور اس میں خاص طور پر عمر کو کن کاموں میں لگایا. کیونکہ جو فی سبیل اللہ آپ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ یا رب، میں نے اپنے جسم کو تیری عبادت میں گلایا، تیری اطاعت میں گلایا، تیرے دین کو پھیلانے میں گلایا. پھر اسی طرح ہم سب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج عمل کا وقت ہے اور کل قیامت کا دن آرام کا وقت ہے. لہٰذا اپنے وقت سے ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کما لینی چاہیے، کیونکہ انسان کو جب جنت کی نعمتیں ملیں گی تو اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور مزے کرو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے، یعنی اپنی زندگی میں کیے. اور قیامت کے دن انسان کی حسرت بھی ہوگی اگر اس نے اعمال نہیں کیے ہوں گے. وہ کہیں گے وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت نصیحت سے کیا فائدہ؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے، قیامت کے دن کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کوئی نیک اعمال کیے ہوتے. تو اس لیے ہر انسان کو آگے کی فکر ہونی چاہیے کہ وہاں کے لیے کیا ہے. اب کریں کیا، کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں. پھر یہ عبادات کو درست طریقے سے ادا کریں. نماز ہو اللہ کے لیے، روزہ ہو اللہ کے لیے، اپنے فرائض سے غافل نہ ہو. نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کریں، اور نمازوں کو خالص اللہ ہی کے لیے ادا کریں. نماز سے اپنے وقت میں برکت پیدا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو تو جو ہی اذان ہو سب سے بڑی فکر یہ لگ جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہوئی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اذان سنتے ہیں لیکن انہیں نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. بعض ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے وقت سے پہلے نماز کی ادائیگی کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض بندے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار شروع کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں، لیکن اول وقت میں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو ہی اذان ہو، جو ہی نماز کا وقت ہو تو ہمیں بے چینی لگ جائے، اور جب تک ادا نہ ہو جائے تو ہم چین سے نہ بیٹھیں، کیونکہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور نمازوں کا وقت ضائع کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ پھر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جیسے مغرب کی نماز ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، بعض لوگ جان بوجھ کے لیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا اصل ٹائم نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ جو شخص عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر کثرت سے اللہ کا ذکر اپنائیں، کام کاج کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے، یعنی کچھ بھی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر تیسری چیز، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، یہ آخرت کی تیاری کی چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بہترین لوگ ہیں، لہذا ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن قرآن بذات خود سفارشی بن کر آئے گا اور بندے پر سایہ بھی کرے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے اور ہر تاجر سب کچھ چھوڑ کر جو قرآن کی طرف آتے ہیں وہ اپنی تجارت چھوڑتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قرآن بولے گا کہ یقیناً تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔ پھر اسی طرح بہترین نفع مند علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس سے بہترین نمونے ملتے ہیں ہمارے۔ ابھی آپ عمر بن عبدالعزیز کی جو لائف ہسٹری ہے اس کے بارے میں پڑھ کے کتنے موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے کہ کیسے ایماندار اور کیسے تقویٰ والے انسان تھے، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ پھر وقت کو مفید کاموں میں گزارنا ہے، یعنی دینی کاموں کے علاوہ۔ صحابہ جو تھے فارغ لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور فراغت کے اوقات کو خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہیے۔ فارغ بیٹھنے سے بہتر کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ مفید کام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ایک وقت میں کم درجے کا کام بھی کر سکتا ہے اور اعلیٰ درجے کا بھی۔ تو جو اعلیٰ درجے کا کام کرتا ہے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ پھر غیر اہم کاموں میں لگ کے اہم کاموں کو بھلانا نہیں چاہیے، اور بیکار باتوں اور بیکار کاموں میں نہیں لگنا چاہیے۔ سلف صالحین اپنے وقت کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ بخیل ہیں اور حرص رکھنے والے تھے جتنا کہ تم اپنے درہموں اور دیناروں پر حرص رکھتے ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ درہم و دینار کے بارے میں ہر شخص فکر مند ہوتا ہے اور سنبھال کے ہوئے رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جتنا تم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہو اس سے زیادہ تمہیں فکر مندی چاہیے، کس کے لیے؟ وقت کے استعمال کے لیے۔ سلف صالحین اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی نہیں جانے دیتے۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے حافظ ابن حجر اسقلانی کا نام سن رکھا ہوگا۔ ابن حجر اسقلانی کس کس کا نام آتا ہے؟ کون تھے وہ؟ بخاری کے شارح تھے، شرح کی انہوں نے بخاری کی۔ کسی وقت خالی نہیں بیٹھتے تھے، 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرتے تھے، یا عبادت، یا رائٹنگ، تصنیف و تعلیم، یا مفید کتب کا مطالعہ۔ پھر اسی طرح ہمیں اور کیا کرنا ہے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے؟ کچھ نیکی کے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں میں، اور نیکی کے کام سوچتے ہی نہیں رہ جانا، آگے بڑھ کے کچھ کرنا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، پانی کا گھونٹ پلا دینا، دوسروں کی مدد کرنا،
نیک اعمال سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی ہے. پھر یہ کہ کام کے لیے نا ٹارگٹ سیٹ کرے, صبح کے وقت لکھ لیا کرے کہ کیا کیا کرنا ہے, اپنے اوقات کو منظم کرے. دنیا اور اس کی فکر کو ہم و غم نہیں بنانا. پھر اسی طرح جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہو اس کے مطابق کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اپنی زندگی کو محدود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز میں ٹانگ اڑا دینا, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرنا, یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اور جب کسی کی ضرورت ہو تو انسان لیے دیے بھی ہو کے نہ کھڑا ہو, اپنے آپ کو پیش بھی کرے. پھر اسی طرح ضرورت کے مطابق کھانا, ضرورت کا سونا, زیادہ کھانا اور زیادہ سونا جو دلوں کو سخت کر دیتا ہے. پھر اسی طرح سادگی کو اختیار کرنا, کم سے کم سامان, کم سے کم چیزیں, کیونکہ بے مقصد سامان جو گھروں میں ہوتا ہے تو با مقصد کام نہیں ہوتے. با مقصد سفر کرنا, سفر سے گھر جلدی واپس لوٹنا. پھر اسی طرح ایسے کام کرنا جو فائدے کے ہوں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جانا, اپنے کام سے توجہ نہیں ہٹانا. پھر اسی طرح وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنا, جیسے لہو و لعب ہے, اور اسی طرح غفلت میں زندگی گزارنا, سستی کے ساتھ معاملے کرنا. انسان کی شخصیت کو عیب دار کر دیتی ہے سستی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ وقت پہ کام کر لیتے ہیں وہ سستی سے باہر نکل آتے ہیں, اور جو لوگ کاموں کو مؤخر کرتے ہیں, لیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور پھر کھانے پینے کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیں. پھر اسی طرح بیکار کاموں اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا, لمبی امیدیں نہیں لگانا, سست لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا ورنہ وہ آپ کو بھی سست کر دیں گے. اور جو آپ بچیاں ہیں, آپ اگر اس میں سے ایک بات بھی یاد رکھیں گی زندگی میں تو میرا یہاں آنا ورث ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.